ایک دن ایک امیر باپ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے 17 سالہ بیٹے کو کسی گاؤں لے جا کر غریبوں کی زندگی دکھائے گا تاکہ اس کا بیٹا ان سہولتوں اور آسائشوں کی قدر کر سکے جو اس نے اپنے بیٹے کو دے رکھی ہیں۔ اسے لگتا تھا کہ جب اس کا بیٹا غریبوں کی مشکلات کو دیکھے گا تو اسے نہ صرف اپنی زندگی پر فخر ہوگا بلکہ اسے پیسے کی قدر بھی معلوم ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک دن وہ اپنے بیٹے کو لے کر دور دراز کسی ویرانے میں پہنچا اور وہیں ایک غریب آدمی کے گھر ایک ہفتہ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 7 دن تک اس غریب آدمی کے ساتھ رہے، کھیتوں میں اس کا ہاتھ بٹایا، صبحیں اور شامیں اس کے ساتھ ہی بسر کی۔ جب ہفتہ مکمل ہوا تو انہوں نے غریب آدمی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلنے لگے۔ گھر واپسی پر باپ نے بیٹے سے پوچھا، میرے بیٹے اب بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ کیا ان 7 دنوں میں تم نے کچھ نیا سیکھا؟ بیٹا مسکرایا اور کہنے لگا، ابا جان، ان 7 دنوں میں میں نے وہ سب کچھ سیکھا جو میں پہلے نہ جانتا تھا، لیکن پہلے آپ مجھے وہی غریب والی کہانی سنائیں جو آپ مجھے بچپن میں سناتے تھے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا سیکھا۔ باپ اور بیٹا دونوں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس کا والد کہنے لگا، بیٹے، صدیوں پہلے کسی علاقے میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا مگر اللہ پر بھروسہ اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ کم کھا کر اور پرانے کپڑے پہن کر بھی ہمیشہ سکون میں رہا، یہاں تک کہ جب سیلاب نے اس کے گاؤں کو بہا دیا وہ تب بھی مسکراتا رہا۔ جانتے ہو اس نے ایسا کیوں کیا؟ بیٹے نے جواب دیا، نہیں ابا جان، مجھے یہ کہانی بھول چکی ہے۔ اس کا والد کہنے لگا، چلو میں بتاتا ہوں۔ وہ ایک نائی تھا جو سارا دن لوگوں کی خدمت کرتا۔ اس کا نہ تو کوئی گھر تھا نہ ہی بیوی بچے۔ اس کی کل کائنات ایک کرسی، ایک چادر اور ایک تکیہ تھی۔ دن بھر درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ لوگوں کی حجامت کرتا اور رات آتے ہی گاؤں کے قریب ایک ٹیلے پر اپنی چادر بچھا کر سو جاتا۔ وہیں اس نے اپنی ایک چھوٹی سی کٹیا بنا رکھی تھی۔ بیٹے، وہ نائی ہمیشہ سے غریب نہ تھا۔ وہ کسی اور گاؤں میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر حالات کی سختیوں نے اسے در بدر کر دیا۔ اس کا خاندان کسی حادثے میں ختم ہو گیا اور وہ اس دنیا میں تنہا رہ گیا۔ جس گاؤں میں اس نے اپنی کٹیا بنائی تھی وہاں 2 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ایک طرف وہ غریب لوگ تھے جو مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتے، جبکہ دوسری طرف امیر لوگ تھے جو شان و شوکت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ گاؤں کے رئیس، زمیندار اور مالدار لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے، ان کے پاس سونے کے زیورات، قیمتی لباس، کئی مویشی اور شاندار سواری ہوتی، لیکن وہ امیر لوگ غریبوں کو کم تر سمجھتے، انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے اور کبھی بھی ان کے ساتھ گھلنے ملنے کو پسند نہ کرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دنیا صرف امیروں کے لیے سجائی گئی ہے، غریب تو فقط ان کی خدمت کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مدرسے اور اسکول میں صرف امیروں کے بچوں کو پڑھنے کی اجازت تھی اور غریبوں کے بچے جہالت میں ہی جی رہے تھے۔ بیٹے نے جب یہاں تک سنا تو پوچھنے لگا، ابا جان، اس نائی کا کیا بنا؟ اس کا والد کہنے لگا، بیٹا، وہ نائی روزانہ گاؤں کے لوگوں کے بال اور داڑیاں بناتا۔ جب بھی امیر اس کے پاس آتے تو ان کا رویہ ہمیشہ تضحیک آمیز ہوتا۔ وہ اس کی غربت کا مذاق اڑاتے، اس کے بوسیدہ کپڑوں کو دیکھ کر ہنستے اور کبھی کبھار تو اس کو اجرت بھی ادا نہ کرتے، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہر بات چپ چاپ سن لیتا، دھیرے سے مسکرا دیتا اور خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتا۔ لیکن جب امیر اسے حقارت سے دیکھتے تو وہ دل ہی دل میں سوچتا، کبھی میں بھی انہی کی طرح پیسے والا تھا، لیکن وقت نے میرے حالات بدل دیے۔ کاش یہ لوگ بھی سمجھ سکیں کہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ تو آنی جانی چیز ہے۔ ہر رات جب وہ نائی سونے لگتا تو اپنی بوسیدہ سی چادر میں لپٹ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا، ہم غریبوں کا وارث تو بس اللہ ہی ہے۔ کاش دنیا میں بھی میرا کوئی آسرا ہوتا، میرے بچے ہوتے، کوئی اپنا ہوتا جن سے میں اپنا دکھ درد بانٹ سکتا۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک فقیر آیا۔ وہ شدید پیاسا اور بھوکا تھا۔ وہ ایک عالی شان گھر کو دیکھ کر رک گیا اور ان سے کھانا مانگنے لگا۔
گھر کے مالک نے جب فقیر کی آواز سنی تو غصے سے باہر آیا، فقیر کو دھکے دیے اور اسے وہاں سے نکال دیا۔ وہ بوڑھا فقیر اس کا رویہ دیکھ کر رونے لگا اور وہاں سے آگے چل دیا۔ وہ بھوک کی شدت سے نڈھال تھا، یہاں تک کہ اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جب نائی نے فقیر کی یہ حالت دیکھی تو دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور قریب ہی ایک درخت کی چھاؤں تلے اسے بٹھا دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا کھانا اور پانی لا کر فقیر کو پیش کر دیا۔ فقیر پانی پی کر کچھ بہتر ہو گیا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا بھی تناول کیا اور خوش ہو کر اس کو دعائیں دیں کہ اللہ تمہاری ہر مراد پوری کرے۔ اسی رات نائی کھلے آسمان تلے چادر لیے لیٹا ہوا تھا۔ اسے رات کے آخری پہر ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی گلیوں میں گھوم کر صدائیں لگا رہا ہو۔ وقت قریب آ چکا، تیار ہو جاؤ۔ فوراً اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تھوڑا گھبرا سا گیا کہ میں تو اتنے عرصہ سے اس ٹیلے پر آ کر سوتا ہوں، یہاں میں نے نہ تو کوئی ایسی چیز دیکھی نہ ہی کوئی سایہ، پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس کا وہم تھا، لیکن اسے یہ خواب بار بار آنے لگے۔ روزانہ رات کو اس کے کانوں میں آوازیں آتی، تیاری کر لو، وقت قریب آ چکا۔ پھر ایک دن سورج نکلنے سے پہلے ہی گاؤں میں شدید بارش ہونے لگی۔ بارش اس قدر شدید تھی کہ کچھ ہی دیر میں پانی خطرناک حد تک بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہر طرف چیخو پکار تھی۔ امیر لوگ اپنی قیمتی چیزیں سمیٹ کر بھاگنے لگے۔ کسی نے زیور اٹھایا، کسی نے نقدی، کوئی اپنی بھیڑ بکریوں کو ساتھ لے جا رہا تھا تو کوئی ضروری کپڑے اور برتن لے کر محفوظ مقام کی تلاش میں تھا۔ نائی ابھی تک ٹیلے پر بنائی اپنی جھونپڑی میں سو رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے چاروں طرف پانی ہی پانی دیکھا۔ بارش تو اب تھم چکی تھی، مگر اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ٹیلے پر موجود ایک چٹان پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، تکیہ رکھا اور وہیں لیٹ کر گاؤں کے حالات دیکھنے لگا۔ اسی دوران ایک امیر شخص پریشانی کے عالم میں بھاگتا ہوا اس کے قریب سے گزرا۔ اس کی گود میں سونے کے زیور، نقدی اور قیمتی کپڑے تھے۔ جب اس کی نظر نائی پر پڑی جو بڑی بے فکری سے لیٹا ہوا تھا تو وہ غصے سے چلانے لگا، ارے کمبخت، ہماری جان پر بنی ہے، سب کچھ اجڑ گیا اور تو یہاں آرام سے لیٹ کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ نائی نے سکون سے آنکھیں کھولیں، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آئی اور کہنے لگا، میرے بھائی، آج ہی تو غربت کا مزہ آیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر نائی کو لان تان کرتا جلدی سے آگے بڑھ گیا، لیکن نائی کے الفاظ کی گونج شاید اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بس چکی تھی۔ سیلاب ختم ہو گیا، امیروں کی دولت میں کچھ کمی تو آئی، لیکن ان کے غرور بھرے رویے نہ بدلے۔ وہ اب بھی اسی گھمنڈ میں تھے، اپنی رہی سہی دولت کو سنبھالنے میں لگے رہے اور غریبوں کو انہی حقیر نظروں سے دیکھتے رہے۔ سیلاب کے اگلے دن گاؤں میں وہی فقیر آیا، کمزور جسم مگر چہرہ پرسکون اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی لیے وہ چلتا چلتا اس ٹیلے پر پہنچا جہاں نائی بیٹھا ہوا تھا۔ نائی نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو احتراماً کھڑا ہو گیا۔ فقیر نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا، گاؤں میں تباہی مچ چکی، لیکن تم بہت پرسکون لگ رہے ہو، کیا تمہیں دنیا کے دکھ نہیں ستاتے؟ نائی نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بابا جی، جب کھونے کو کچھ نہ ہو تو غم کیسا؟ نہ میرے پاس مال ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، میں تو اپنے پیاروں کو بہت پہلے کھو چکا اور اب بس اپنے دن گن رہا ہوں۔ آپ ان امیروں کو دیکھیں، سیلاب نے سب بہا دیا مگر ان کے چہروں پر وہی غرور باقی ہے۔ فقیر نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، بیٹا، امیر ہونا کوئی بری بات نہیں، بہت سے صحابہ کے پاس دولت کے انبار تھے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن اصل امتحان بھی امیروں کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو کیسے خرچ کرتے ہیں اور اپنے رویے غریبوں سے کیسے رکھتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا،
दौलत जहां नेमत है वहीं ये एक आजमाइश है और गरूर जवाल की पहली सीढ़ी है। ये सुनकर नाई कहने लगा, बाबा जी, जब गांव सैलाब में डूब रहा था न जाने क्यों मेरे दिल में कोई खौफ न था, बस यहीं बैठा अल्लाह से सब की खैरियत की दुआएं मांगता रहा। फकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही तो असल दौलत है, ये सुकून हर किसी को नहीं मिलता। गरीब का हिसाब आसान होगा मगर जो अमीर हैं उनसे उनके हर पैसे का हिसाब लिया जाएगा। जब कयामत का दिन होगा और हर कोई हिसाब किताब के लिए खड़ा होगा, एक तरफ गरीब होंगे जिनसे 2 वक्त की रोटी, मामूली कपड़े और हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का हिसाब लिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अमीर होंगे जिनके सामने उनकी दौलत, बड़े बड़े मकान, ऐशो आराम और बेशुमार नेमतें रखी जाएंगी। फिर उनसे पूछा जाएगा, क्या ये दौलत हलाल तरीके से कमाई थी? क्या इसमें से ज़कात दी? क्या गरीबों का हक अदा किया? ये सब सवालात सुनकर बड़े बड़े नाम खौफ से कांप रहे होंगे और उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही होंगी। और तब शायद तुम जैसा कोई गरीब सुकून के साथ उन अमीरों को देख रहा होगा और दिल में अजीब सी तसल्ली लिए ये कह रहा होगा, आज ही तो गुर्बत का मजा आया है। जब कहानी खत्म हुई तो वालिद अपने बेटे से कहने लगा, बेटे, मैंने तो कहानी सुना दी, अब बताओ तुमने इन 7 दिनों में क्या सीखा? बेटा मुस्कुराया और कहने लगा, अब्बा जान, मैंने ये सीखा कि हम पंखों के नीचे बैठते हैं जबकि इनके पास दरख्त हैं। हम बिजली से रोशनी करते हैं, इनके पास सितारे हैं। हमारे यहाँ गाड़ियों का शोर है, इनके यहाँ परिंदे चहचहाते हैं। हम खाना खरीदते हैं जबकि ये अपनी जमीन से उगाते हैं। हम दीवारों के पीछे जिंदगी गुजारते हैं और इनके पास खुले आसमान के नीचे रिश्ते हैं। अब्बा जान, इनके मकान तो कच्चे हैं लेकिन ये लोग सच्चे हैं। अपने बेटे की ये बातें सुनकर बाप खामोश हो गया, क्योंकि बेटे ने वो हकीकत बयान कर दी जिसे शायद वो खुद भी कभी न समझ पाया हो।